آپ سندھ کے کچھ اضلاع ایسے باقی رہ گئے تھے، کرن سنگھ صاحب نے ان کا تذکرہ بھی مقالے میں کیا ہوگا، تو وہ مقالہ جمع کرا دیں گے تو بھرپور استفادہ اس سے مزید کیا جا سکے گا۔ اب اخلاق احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، جو بہت اہم فکشن نگار ہیں اور افسانہ نگار ہیں، اور اس سے زیادہ ہم سب جو نوجوان جو فکشن لکھتے ہیں یا شاعری بھی کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بہت کرتے ہیں اخلاق احمد صاحب، تو ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ اخلاق احمد صاحب۔ بہت شکریہ کاشف جناب صدر۔ اکیڈمی ادبیات کا شکریہ، نجیبہ عارف کا شکریہ۔ نجیبہ عارف کے بارے میں آج مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک ایسی سخت ایڈمنسٹریٹر اور استاد ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا موضوع دیا، سندھ میں آزادی کے بعد فکشن، اور 1-1.5 گھنٹے کی نشست رکھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس نئے بھرتی ہونے والے استاد کی طرح ہیں، جسے آزمائشی طور پر پہلی کلاس میں بلایا جائے کہ پڑھا کے دکھاؤ، اور کہا جائے کہ اسی کلاس میں پورا نصاب پڑھانا ہے۔ تو یہ نجیبہ عارف صاحبہ نے یہ چیلنج ہمیں دیا۔ اچھا، میں مختصراً کہوں گا ساری بات، کیونکہ بہت لمبی نشست ہو گئی۔ میری کچھ تھیوریز ہیں، جو میری اپنی تھیوریز ہیں، ہو سکتا ہے غلط ہوں، زیادہ امکان یہی ہے کہ غلط ہوں گی، کہ فکشن جو ہے وہ، اور فکشن ایک زینے کی طرح ہوتا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جو فکشن لکھا گیا، اگرچہ ہم اسے کلاسیک کہتے ہیں اور ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن اس پہلے فکشن یا اس پہلے 10 15 20 سال کے فکشن کے بعد جو فکشن آیا وہ اگلی سیڑھی تھا۔ اس فکشن کے لکھنے والوں نے اپنے پچھلے 15-20 سال کے لکھے ہوئے فکشن سے رہنمائی حاصل کی، یہ جانا کہ بہتر کیسے لکھا جا سکتا ہے۔ یوں یہ سیڑھی در سیڑھی در سیڑھی در سیڑھی ایک سفر ہے، اور خیال یہ کیا جاتا ہے عام طور پر کہ صاحب میں یہ کہوں کہ میں نے جو افسانہ لکھا وہ تو کمال لکھا، اور یہ جو آج کل کے بچے ہیں یہ کیا افسانہ جانے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہم سے بہتر لکھ سکتے ہیں۔ ایک نسل کے پاس 50 سال کا تجربہ ہے، اس سے اگلی نسل کے پاس 70 سال کا تجربہ ہے، اس سے اگلی نسل کے پاس 90 سال کا تجربہ ہے، تو وہ ہمیشہ ارتقاء پذیر ہوتا ہے۔ فکشن جو ہے وہ ہمیشہ بہتر سے بہتر ہوا ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ فکشن زوال پذیر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سندھ کی اور خاص طور پہ میں کراچی کی بات کروں گا کہ فکشن جو ہے یہاں پہ، جو جیسا بھی نام لیے گئے، خدا کی بستی بھی، اور وہ امین الدین کا ناول کراچی والے بھی، اور عثمان جامعی کا وہ سید 47 سیکٹر انچارج، وہ یہ سارے ناول لکھے۔ اچھا، اس میں ایک عجیب بات یہ ہے، میں پچھلے دنوں بھی کسی دوست سے بات کر رہا تھا کہ بڑے شہروں میں، کاسموپولیٹن شہروں میں جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو ایک تہذیب پیدا ہوتی ہے جس میں آپ اپنے شہر کو بھی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی کہانی میں اپنے شہر کو ڈومینیٹ ہوتا رفتہ رفتہ دیکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں کہہ رہا ہوں، پچھلے دنوں میں وہ بات کر رہا تھا کسی سے، اس میں نے دیکھا تھا ایک دفعہ ایک نیو یارکر کا شمارہ تھا، نیو یارکر کا شمارہ نہیں تھا، نیو یارکر کا ایک انتھولوجی تھی، ایک انتخاب تھا کہ نیو یارکر میں وہ کہانیاں جو چھپیں جس میں نیو یارک کا ذکر ہے، اور وہ کہانی گویا نیو یارک کو بیان کرتی۔ تو ایسا ایک انتخاب تھا، میرا خیال کوئی 400-500 صفحے کا وہ انتخاب تھا۔ تو اس کو دیکھ کے مجھے ویسے ہی خیال آیا کہ شہروں میں رہنے والے یا علاقوں میں رہنے والے اپنے ان کی کہانیوں میں ان کا علاقہ جھلکتا ضرور ہے، لیکن وہ کبھی اس پہ توجہ نہیں دیتے کہ وہ اور ذرا کلیئرٹی کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ
اپنے خطے کو، اپنی روایت کو، اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو، اپنی معاشرت کو، اپنے رہنے سہنے کو بیان کریں. یعنی اس پہ زور نہیں دیتے، وہ ایک بیک گراؤنڈ میں آ جاتا ہے صرف. اچھا، کراچی کا خاص طور پہ مسئلہ یہ ہے فکشن کے حوالے سے، جو میں سمجھتا ہوں ہماری سب کی کوتاہی ہے، اور ایک ایسی کوتاہی ہے جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. کراچی 25-30 سال تک ایک عذاب کی زد میں رہا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ جانتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ جانتے ہیں. ابھی اس نے ذکر کیا کہ جب 8-10 لاشیں روز گرتی تھی، وہ سلسلہ 20 سے 25 سال چلا ہے. کتنا فکشن لکھا گیا اس پہ، اور اس فکشن میں حقیقت کو کتنا بیان کیا گیا. کہیں وہ فکشن ڈر کے تو نہیں لکھا گیا کہ میں اس کو بھی خوش کر دوں اور اس کو بھی خوش کر دوں، میں حسین کے ساتھ بھی رہوں، یزید کے ساتھ بھی رہوں. ایسا ہی فکشن لکھا گیا ہے. وہ فکشن کراچی کی تاریخ، وہ بیسیکلی سندھ کی تاریخ ہے، کہ ہم نے اس دور کو ایک خوف کی وجہ سے، یا ایک پریشانی کی وجہ سے، یا ایک مصیبت آنے کے خوف کی وجہ سے ہم نے نہیں بیان کیا. اور شاید یہ وہ کوتاہی ہے جو فکشن والے کب اس کا ازالہ کریں گے، کرنا چاہیے. اچھا، فکشن کے بارے میں میرا ایک اور بھی بات کہوں گا میں، کہ ناول ہو یا افسانہ ہو، اگر آپ کا ناول اور آپ کا افسانہ دنیا تک نہیں پہنچ سکا تو یہ کنویں میں مر جائے گا. اور آج بہت سے گزر جانے والوں کو کاشف ابھی یاد کر رہے تھے. آپ یقین جانیے ایک اور نسل، اور شاید ایک اور نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کا دنیا کے پلیٹ فارم پہ کہیں ذکر بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، کیونکہ ہم زبانوں سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، کیونکہ ہم ترجمے سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، کیونکہ ہم اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے. یہ تو ایک پہلو ہے. اب دوسرا پہلو بھی ہے کہ ہم دوسری زبانوں کے فکشن سے بھی کنیکٹڈ نہیں ہیں، ہم دوسری زبانوں کے ترجمے سے بھی کنیکٹڈ نہیں ہیں، ہم باہر لکھی جانے والی کہانی سے بھی کنیکٹڈ نہیں ہیں، ہم اپنی تربیت کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہم سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم علامہ ہیں. فکشن میں یہ چیز بہت نقصان دیتی ہے. اور نئی دنیا سے تعلق جو ہے وہی آپ کے فکشن کو زندہ رکھ سکتا ہے، اور وہی آپ کے فکشن کو توانا رکھ سکتا ہے. آخری بات، آج کا فکشن نگار، پچھلے 20 سال کا فکشن نگار، جس کو ہم نوجوان فکشن نگار کہتے ہیں، اس کے پاس یکسر نئے موضوعات آئے ہیں. یہ وہ موضوعات ہیں جو آپ کے کلاسیکی ادب لکھنے والوں کو میسر ہی نہیں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ نئی دنیا کی باتیں ہیں. یہ وہ موضوعات ہیں جو ہمارے سامنے ابھر کر آئے ہیں اور ہماری زندگیوں پر، ہمارے معاشروں پر، ہمارے ملک پر حاوی ہو گئے ہیں. میں مثال دیتا ہوں. مثلاً یہ یونیپولر دنیا ہے. ایک ملک سب سے بڑا ہے. مثلاً یہ ٹیکنالوجی ہے جو آہستہ آہستہ جس نے ہم پر قبضہ کر لیا. میں وہاں پر بیٹھا تھا اور ہر تھوڑی دیر بعد میں اپنا واٹس ایپ چیک کر رہا تھا، کہیں کچھ میسج تو نہیں آیا. یہ کیا ہے؟ یہ جو دہشت گردی ہے، یہ میں سارے موضوعات وہ بتا رہا ہوں جو پہلے نہیں تھے. یہ جو خود کو بم سے باندھ کر اڑا دینا یا سینکڑوں لوگوں کو اپنے ساتھ مار دینا، یہ موضوع کہاں سے آیا؟ یہ نیا ہے. یہ جو ورچوئل دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، کہ ہم 4-5 گھر والے ہیں، ہم ایک جگہ بیٹھے ہیں، بظاہر یکجا ہیں، لیکن اپنے اپنے فون میں غرق ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہیں. یہ جو تنہائی ہے اس کے نتیجے میں جو پیدا ہوئی، یہ سارے وہ موضوعات ہیں جو نئے فکشن کے موضوعات بن رہے ہیں اور بن سکتے ہیں اور بننے چاہیے. اور آخری اور سب سے بڑا خوفناک موضوع وہ ہے عدم برداشت، انتہا پسندی، جس نے پچھلے 3-4-5 سال میں ہمارے معاشرے میں یوں فروغ پایا ہے جیسے ہم
کسی درخت کو پانی دیتے رہیں کہ جلدی جلدی بڑھاؤ. ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ایک دوسرے کو گالی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم تعلق ختم کرنے کے لیے تیار. یہ نئی دنیا کی حقیقتیں ہیں جس پر فکشن لکھا جا رہا ہے, لکھا جانا شروع ہو چکا ہے اور لکھا جائے گا. تو یہ وہ دنیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ فکشن, اس کو آپ پچھلے فکشن سے بالکل یہ الگ چیز ہوگی, میرا خیال ہے, آئی میں بھی رہوں, لیکن یہ بالکل الگ چیز ہوگی. ہم ایک نئی طرح کے فکشن کو جنم دیتا دیکھیں گے ہمارے فکشن نگاروں کے ذریعے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جب ہم کبھی نجیبہ عارف صاحبہ کبھی 10 سال بعد بلائیں تو شاید ہم یہ کہہ سکیں کہ دیکھیے صاحب, یہ جو فکشن ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آزادی کے بعد کا فکشن ہے, یہ آزادی کے بعد کا فکشن الگ ہے اور ٹیکنالوجی کے بعد کا فکشن الگ ہے. بہت شکریہ.